السلام علیکم دوستو، لائف سمتھ میں خوش آمدید۔ دوستو، ہر دل عزیز ڈرامہ درلش ارطغرل کے بارے میں بہت کچھ کہا اور سنا جا چکا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا کہا جائے کم ہے۔ شروع میں تو اس شہرۂ آفاق سیریز کے مرد کرداروں کی جرت اور بہادری نے ہی ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا، مگر آہستہ آہستہ کچھ اقساط گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس میں کئی خواتین کا کردار مردوں سے بھی زیادہ جاندار اور منفرد ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مضبوط اور بہادر کئی خواتین کون ہیں۔ ممتا اور قیادت کا حسین امتزاج ہائمہ انا۔ کئی قبیلے کی روح رواں ہائمہ انا سلیمان شاہ کی وفادار اور قابل بیوی نہ صرف اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، بلکہ وہ پورے قبیلے کی ماں ہیں اور قبیلے کے تمام لوگ ان کو اپنی والدہ کا درجہ دیتے ہیں۔ ہائمہ انا انتہائی دانا اور معاملہ فہم خاتون ہیں، اور اسی وجہ سے وہ خاتون خانہ ہونے کے ساتھ ساتھ قبیلے کی نائب سربراہ کا عہدہ بھی سنبھالتی ہیں۔ آج 21ویں صدی میں جہاں مشرق و مغرب کی خواتین اپنے تشخص اور برابری کے حقوق کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہیں، وہاں 13ویں صدی میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے والی اور بعض اوقات مردوں کی قیادت کرنے والی ہائمہ انا آج کی خواتین کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں، جنہوں نے اسلامی اقدار اور قبیلے کی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے گھر اور قبیلے کی ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دیا، جنہوں نے ماں اور ساس جیسے نازک رشتوں میں انصاف کرنے کے ساتھ ساتھ قبیلے کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ بھی یکساں حسن سلوک رکھا۔ ڈرامے میں واضح ہے کہ کس طرح وہ اپنے شوہر کی یتیم بھانجیوں سیلجان اور گوکچے کو بالکل اپنی سگی اولاد کی طرح عزیز رکھتی ہیں۔ قبیلے کی معزز اور بزرگ خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی بصیرت اور ذہانت کی حامل ہیں، لہٰذا اہم سفارتی ملاقاتوں اور جنگ اور ہجرت کے معاملات میں بھی ان کی رائے خاص اہمیت رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر قبیلے کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ قالین کی صنعت ہائمہ انا کے ذمہ ہے، جسے وہ اپنی ماتحت کاریگر خواتین کے ساتھ مل کر کامیابی سے چلا رہی ہیں۔ ان خواتین کے ہاتھ کے بنے ہوئے بہترین قالینوں کی شہرت بازنطینی شاہی محلات تک پہنچی ہوئی ہے، جو کہ کئی خواتین کی بہترین ہنرمندی کا ثبوت ہے۔ مجموعی طور پر ہائمہ انا کا کردار ایک متوازن اور ٹھوس کردار ہے، جس میں ان کی باڈی لینگویج سے لے کر الفاظ کے چناؤ تک میں نفاست اور متانت چھلکتی ہے۔ جرت اور وفا کا پیکر حلیمہ سلطان۔ ڈرامے کی مرکزی ہیروئن حلیمہ سلطان روایتی ہیروئنوں کی طرح صرف حسن ہی نہیں بلکہ بہادری اور ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال ہیں، جو ہر کڑے وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں اور ہر آزمائش کو ہمت اور حوصلے سے سہا۔ شہزادی حلیمہ نے شاہی محل کی عیش و آرام کی زندگی پر ارطغرل کی رفاقت اور کائی قبیلے کی محنت کش زندگی کو ترجیح دی۔ شاہی محل میں پرورش پانے والی کی سلجوق شہزادی کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل سے شادی کے بعد مکمل طور پر ایک کائی خاتون بن گئیں، اور ہر چیلنجنگ وقت پر کائی خواتین کا ساتھ دیا اور ہائمہ انا کی دستراست بنی رہیں۔ قبیلے کی خاتون اول کے طور پر ان کی قائدانہ صلاحیتیں بھی قابل تحسین ہیں۔ راشن کی تقسیم اور زخمیوں کی دیکھ بھال جیسے سخت کاموں کو جس خوش اسلوبی سے حلیمہ نے نبھایا، وہ آج 21ویں صدی کی خواتین اول کے لیے بھی عمدہ مثال ہے، جن کی سرگرمیاں صرف مہمان خصوصی کے طور پر محض لال فیتا کاٹنے تک محدود ہیں۔ حلیمہ سلطان ایک نیک نیت اور صاف گو خاتون ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اچھی مردم شناس اور مضبوط چھٹی حس کی مالک ہے، اور اکثر اس خوبی کی بدولت دشمن کے عزائم سے بروقت آگاہ ہو کر قبیلے کو بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ مجموعی طور پر حلیمہ سلطان ایک ایسا کردار ہے جس میں ایک سعادت مند بیٹی، پیار نچھاور کرنے والی بہن، وفادار بیوی اور ایک بہترین ماں، الغرض نسوانیت کے تمام رنگوں کی خوبصورتی دیکھی جا سکتی ہے۔ مگر یاد رہے کہ وقت پڑنے پر نسوانیت کا یہ پیکر چیخو پکار میں وقت برباد کرتے ہوئے
کسی مرد کا انتظار کرنے کے بجائے اپنا دفاع کرنے کا ہنر بھی اچھے سے جانتی ہے۔ دبنگ خاتون سیلجان ایک خطا کار اور منفی کردار جو اپنی گمراہی پر ڈٹائی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا بالکل تباہی کے دہانے پر آ کھڑا ہوتا ہے، مگر پھر کھلے دل سے اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہوئے سرعام معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کا سب سے زیادہ دلچسپ کردار سیلجان خاتون کا کردار ہے، اور یہ کردار تخلیق کرنے والا رائٹر بلا شبہ داد کا مستحق ہے، جس نے انسانی فطرت سے قریب ترین ایک ایسا کریکٹر تخلیق کیا جو پرفیکشن سے کوسوں دور ہے، اور جس نے ناظرین کی بے تحاشا نفرت سہنے کے بعد بے تحاشا محبت اور پھر احترام بھی سمیٹا۔ کون جانتا تھا کہ کردوغلو کے ساتھ مل کر ارطغرل کے خلاف سازشیں کرنے والی سیلجان کل کو ہائمہ انا کی جانشین کا کردار نبھاتے ہوئے قبیلے کی سب سے زیادہ وفادار اور قابل احترام ہوگی، اور درلش عثمان میں ہائمہ انا کی کمی کو بھی پورا کریں گی۔ ناظرین کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ ولن کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تا دم آخر ولن ہی رہے۔ سیلجان کا کردار انسان کو باور کراتا ہے کہ انسان فرشتہ نہیں ہوتا، اسی لیے دکھایا گیا ہے کہ سچی توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور ہمیں بھی کسی کی غلطیوں کی وجہ سے اس پر زندگی بھر کے لیے برائی کا لیبل نہیں لگا دینا چاہیے۔ کچھ معلوم نہیں کہ کب کس کو ہدایت مل جائے۔ اس لحاظ سے سیلجان کا کردار کمال ہے، اور فکشن میں ایسے حقیقت سے قریب کردار کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سیلجان میں مزید ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ایک زیرک اور جہان دیدہ خاتون ہے، اور اپنی اس صلاحیت کی بدولت وہ غدار اور دشمن کو پہلے ہی لمحے پہچان جاتی ہے، جبکہ دیگر لوگ بہت دیر کے بعد اس کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ سیلجان اپنے قبیلے اور خاندان سے ابتدا ہی سے وفادار ہے، اور ایک ایسی نڈر اور بہادر خاتون ہے کہ نویان جیسا بدترین دشمن بھی اس کی بہادری اور غیرت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ حقیقی پیار کی متلاشی گوکچے جو بچپن میں ہی ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جاتی ہے، بظاہر ایک ڈری سہمی لڑکی ہے جو ارطغرل جیسے بہادر کے ساتھ کی خواہش مند ہے، مگر ارطغرل کا رجحان حلیمہ کی طرف دیکھ کر مزید مغموم ہو جاتی ہے۔ بظاہر نازک اور ڈری سہمی گوکچے بھی وقت پڑنے پر دشمن کو دھول چٹا سکتی ہے۔ وہ ایک مضبوط قبائلی لڑکی ہے جو گھڑ سواری اور تلوار بازی میں خوب مہارت رکھتی ہے، اور نویان جیسے ظالم دشمن کے سامنے بھی جرأت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ناکو چنے چبوانے کے بعد بہادری سے جان دے دیتی ہے۔ گوکچے کی موت قبیلے کے لوگوں خصوصاً سیلجان کے ساتھ ساتھ ناظرین کے لیے بھی بہت تکلیف دہ رہی۔ عام مگر بے حد خاص لڑکی آئکس سلیمان شاہ کے بہادر اور جانثار سپاہی ولادیمیر کی طرح اس کی بیٹی آئکس بھی بہادر اور قبیلے کی وفادار ہے۔ وہ ایک بہترین گھڑ سوار اور ماہر تیر انداز ہے جو قبیلے کی دیگر خواتین کو بھی جنگی تربیت دیتی ہے۔ کسی بھی قسم کے لالچ اور غرض سے پاک ایک خوبصورت دل کی مالک آئکس ترگت الگ کی پہلی اور حقیقی محبت ہے، جو ایک سپاہی کی زندگی کی مشکلات کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے تحمل سے کام لیتی ہے۔ آئکس کا کردار لڑکیوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک معمولی پس منظر کی لڑکی بھی محض اپنی سمجھداری، بہترین تربیت اور بہادری کی بنا پر دوسروں کے دل میں خاص مقام حاصل کر سکتی ہے۔ نڈر اور بہادر بانو چھجک آئکس کی طرح بانو چھجک بھی ایک عام لڑکی ہے، مگر وہ ایک باقاعدہ تربیت یافتہ خاتون سپاہی ہے جو اپنے سردار کی وفادار ہے، اور سردار اور اس کے خاندان کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتی ہے۔ تیغ و تیر کو اپنا زیور بنائے یہ جنگجو لڑکی تمام نوجوان لڑکیوں کے لیے بہادری اور وقار کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ قیادت کی اہل اسلحان خاتون آئکس کے بعد ترگت کی زندگی میں اسلحان آتی ہیں، جو کہ مفاد پرستوں میں گھری ہونے کے باوجود حق کی متلاشی ہے اور حق پر ثابت قدم رہتی ہے۔ جاودار قبیلے کے سردار کی بیٹی اسلحان ایک خالص قبائلی لڑکی ہے جو قبیلے کی بھلائی کے لیے اپنے دونوں بھائیوں سے زیادہ سنجیدہ ہے،
اور اپنے آپ کو قبیلے کی فلاح کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ قبیلے سے وفاداری اور اپنی قابلیت کے باعث وہ ایک کم عمر لڑکی ہونے کے باوجود سرداری کی اہل سمجھی جاتی ہے اور چاودار قبیلے کے تمام سرداران اسے اپنا سردار منتخب کرتے ہیں۔ وہ قبیلے کی آزاد فضا اور جفاکش زندگی چھوڑ کر کسی محل کی پرآسائش زندگی میں خود کو قید نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ سعادتین کوپک کے رشتے سے انکار کر کے ترگت الب جیسے بہادر سپاہی کی رفاقت قبول کرتی ہے۔ سعادتین کوپک جیسے خود پسند شخص کے لیے اسلحان کا ترگت کو خود پر ترجیح دینا باعث ہتک ہے، لہٰذا انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے وہ ترگت اور اسلحان کے لیے شروع دن سے ہی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے، مگر اسلحان ثابت قدم رہتے ہوئے سعادتین کی تمام سازشوں کو ناکام بناتی چلی جاتی ہے۔ قبیلے کو سعادتین کے ظلم سے بچانے کے لیے اسلحان کوپک کی جان لینے کے لیے اس کے محل تک پہنچ جاتی ہے اور اس پر خنجر کے پے در پے وار کر کے اس کو شدید زخمی کر دیتی ہے، مگر چالاک سعادتین شدید زخمی ہونے کے باوجود اسلحان کی جان لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یوں ہمہ وقت قبیلے کی بھلائی کو اپنی ذات پر ترجیح دینے والی اسلحان قبیلے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ حق اور انصاف کی خاطر ثابت قدم البلگئی خاتون۔ ان کی انٹری ڈرامہ کے بالکل آخر میں ہوتی ہے، مگر وہ اپنے جاندار کردار سے ڈرامے کے اختتام میں بھی ناظرین پر ایک انمٹ تاثر چھوڑ دیتی ہیں۔ حلیمہ کے انتقال کے بعد ہی واضح ہے کہ ارطغرل کی زندگی میں اب کسی جذباتیت کی گنجائش نہیں، اب کہ اس کی شریک حیات ایک ذمہ دار خاتون ہوگی جو اس کے گھر اور قبیلے کی منتظم اور اس کے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ارطغرل کے حق اور انصاف کے فروغ کے مشن میں اس کی ہمراہ ہوگی، اور البلگئی خاتون خود کو ہر لحاظ سے اس ذمہ داری کا اہل ثابت کرتی ہیں، کیونکہ کم عمری میں ہی زندگی کے چند تلخ تجربات سے گزرنے کے بعد البلگئی کی شخصیت میں ایسا نکھار اور توازن آ جاتا ہے جو اس کو احساس ذمہ داری اور حق اور انصاف کے قیام کے لیے کسی بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رکھتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ڈرامہ سیریل ارطغرل کی 8 مرکزی خواتین اور ان کا تفصیلی تعارف۔ ان بہادر خواتین میں سے آپ کو کس کے کردار نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔